نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات میں ہم کچھ ان اسباب کی یاد دہانی کریں گے جو رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح اس بات سے باخبر ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو تعلیمی نصاب بنائے جاتے ہیں، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، جو ورکشاپس کرائی جاتی ہیں، ان میں عام طور پہ رواج یہ ہے کہ ابتدا میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس نصاب کو پڑھنے سے، اس ورکشاپ کو کرنے سے، اس تعلیمی سیشن کو لینے سے آپ ان صلاحیتوں کے حامل ہو جائیں گے، یعنی آپ کے اندر ایسی اسکلس آ جائیں گی اور نتیجے میں آپ فلاں کام کر سکیں گے۔ رمضان المبارک بھی ایک بہت بڑا تربیتی سیشن ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی عبادات، یعنی روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، اور قرآن کریم مکمل طور پہ سنا جاتا ہے تو قرآن کریم سے ایک مناسبت ہوتی ہے، مستقل پڑھا جاتا ہے، اور اعتکاف کی شکل میں ان تمام چیزوں کا ایک مجموعہ بھی بہت سے لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ تو مختلف عبادات سے اور مختلف تربیتی مراحل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ضرور ہمارے اندر کچھ قابلیتیں پیدا ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم رمضان المبارک کے شروع میں اس پہ غور نہیں کرتے کہ وہ کون سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ اس تربیتی نشست کے ذریعے، تربیتی سیشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کون سے رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک باعمل مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم آج ایک صفت پہ گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے صبر و تحمل کی صفت۔ اور یقین جانیے کہ صبر و تحمل کی صفت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ میسر آ جائے تو وہ تقریباً 90 سے 95% آزمائشوں، فتنوں اور مختلف رکاوٹوں سے اس کے لیے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس میں صبر و تحمل ہوتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ دوسروں کو اہمیت دیتا ہے، دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے، وہ اچھا لسنر ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو ملا کر ایک سوشل ویلفیئر کے لیے اور ایک معاشرتی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ تو صبر و تحمل کی صفت بہت غیر معمولی صفت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جس آدمی کے اندر صبر و تحمل ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے بہترین زندگی اسی کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ایک اچھا ماحول میسر ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہیں خوشی کے ساتھ اور ایک اچھے خوشگوار انداز میں رہ سکتے ہیں۔ جب ہم رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، گرمی کی شدت برداشت کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر جو حلال چیزیں ہیں جو سارا سال ہمارے لیے حلال تھیں، ہمارا اپنا مال تھا، ہم چاہتے جیسے چاہتے کھاتے، جیسے چاہتے پیتے، ہماری حلال بیوی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے ان حلال چیزوں سے پرہیز کیا، ان پر اپنی ملکیت کے ہونے کے باوجود بھی، اور ہم نے صبر سے کام لیا۔ تو اس تربیت اور اس مشق کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر صبر و تحمل کی صفت پیدا ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھتے ہیں تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، اگر اس انداز سے سیکھا جائے تو وہ اسکل ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اگر اس انداز سے نہ سیکھا جائے بلکہ اس میں 2 نمبری کی جائے
یا معیاری طریقے کو فالو نہ کیا جائے تو نتیجے میں پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن قابلیت والے تو چند لوگ ہی نکلتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد حلال چیزوں سے بچیں اور حرام سے نہ بچیں، مثلا بد نظری سے نہ بچیں، غیبت سے نہ بچیں، یا روزہ ہمیں جو لگ رہا ہے اس پہ ہم واویلا کریں، گرمی کی شدت کو بار بار بیان کریں، خود بھی پریشان ہوں اور لوگ جن کا روزہ ہے ان کو بھی محسوس کروائیں کہ ہاں بھائی آج کا روزہ بڑا مشکل تھا، اور بار بار پیاس کا اظہار کریں، بار بار بھوک کا اظہار کریں، یا گرمی کا موسم کا بار بار اظہار کریں، یا بار بار نہائیں اور یہ ظاہر کریں کہ روزہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ گرمی کی حدت کو کم کرنے کے لیے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار لیا کرتے تھے۔ تو صبر و تحمل کے ساتھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو روزے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر کچھ کیا جاتا ہے اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک بے صبری کا اظہار کرنا جیسے کہ بعض لوگ اس طرح کر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ہم اس طرح کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر صبر و تحمل کی صفت پیدا نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا کہ آپ صبر کریں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے واویلا جاری رکھا۔ بعد میں انہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آئیں اور معذرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی جب پہلی بار آپ کو صدمہ ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے، اور بالآخر صبر تو دنیا میں ہر شخص کو آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم روزے کو بے صبری کے ساتھ گزاریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح روزہ ہمارا بھی گزر ہی جائے گا، اور آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے بڑے صبر سے کام لیا، حالانکہ یہ وہ صبر نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے۔ صبر تو وہ مطلوب ہے کہ جب آپ کو اول پریشانی ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، لیکن آپ نے واویلا نہیں کیا، آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، آپ نے رونا دھونا نہیں مچایا۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے اندر برداشت کی صفت پیدا ہوگی، اور روزے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو آپ اس کو جواب نہ دیں، بلکہ آپ اسے بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے لیے منع ہے، تو آپ جھگڑے سے صبر کریں۔ تو اگر کسی نے اس طرح سے دن گزارا ہے تو اس میں عام دنوں کے اندر بھی جھگڑے سے بچنے کی اس کو ہمت ہوگی، توفیق ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے بار بار چڑچڑا ہو جاتا ہے، بار بار لڑنے پر آ جاتا ہے، اور جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے بھائی روزہ بہت ہے یار، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور بات کرتا ہے، تو بالآخر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو طرز عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم اگر ریکوائرمنٹ پوری کریں تو ہمارے اندر صبر کی صفت آئے گی۔ جب ہمارے اندر صبر کی صفت آئے گی تو ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ یعنی فرض کریں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کی جو لین ہے اس کے اندر تھوڑا سا ٹریفک جام ہو گیا ہے، تو اگر آپ کے اندر صبر ہوگا تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں گے، آپ دوسری طرف سے جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ہم میں سے ہر ڈرائیور اسی طرح سے اپنی جگہ پہ رہے تو وہ ٹریفک جام بہت جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہر شخص جو بھی اس کو چھوٹا سا راستہ بھی ملتا ہے اس سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو ٹریفک کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ دیر لگ جائے جتنی دیر عام حالات میں اس کو ٹریفک سے نکلنے میں لگتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے موقع پہ صبر سے کام نہیں لیتے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور بہت اچھے یعنی تعلیم یافتہ، مہذب اور بہت ہی سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس کو توڑ کر آگے جانے میں حجاب محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم کا مسئلہ ہے، ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔
تو ٹائم اگر ان کا ضائع ہو رہا ہے تو کسی سسٹم کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنے پہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ظاہر ہے اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے لوگوں کا ٹائم ضائع کریں یا ان کو تکلیف پہنچائیں۔ تو لیکن یہ چیز بھی بہت نمایاں ہے کہ ہمارے ہاں لائن لگانے کو ایپ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لائن لگانا ایک نظم ہے، اور جہاں اس کی ضرورت ہو تو اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چاہے ہائی اسٹیٹس کا سمجھا جاتا ہو چاہے لوور اسٹیٹس کا سمجھا جاتا ہو، اس کو اس میں برابری کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ نظام چل سکے اور مسائل جو ہیں حل ہو سکیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہے وہ 1 گھنٹے میں کر کے نکل آتے ہیں، اور پھر بقیہ 2 گھنٹے کسی کھیل کود میں لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بہت ساری اہم باتیں جو پوچھی گئی تھیں میری تو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی، اگر میں تھوڑی توجہ دیتا تو میں یہ لکھ سکتا تھا، یا یہ کہ کوئی سوال ہی میں مس کر آیا ہوں، کوئی پارٹ مجھ سے مس ہو گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن یہ اس وقت آتی ہیں جب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ صبر سے کام لیتا اور باہر کی تھوڑی بہت جو دلکش چیزیں ہیں، تفریحات ہیں، کچھ کھانا پینا ہے یا گیدرنگ ہے، اس کو نظر انداز کرتا اور امتحان کے 3 گھنٹے امتحان گاہ میں گزارنے کی کوشش کرتا اور اس کو ریپیٹ کرتا، دہراتا، تو نتیجہ بہت مختلف ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر یہ امتحان گاہ میں ہوتا تو جب بھی کوئی اس پر انکشاف ہوتا تو یہ اس کا کوئی حل کر سکتا تھا، لیکن باہر جتنے بھی انکشافات ہوں گے ظاہر اس کا کوئی حل نہیں۔ تو بے صبری کی وجہ سے بہت سے طلبہ جو ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں امتحانات میں، وہ پرفارم نہیں کرتے۔ تو اس طرح 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ جو بہت سمجھدار محسوس ہوتے ہیں، جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ صبر کی اس صفت کے ذریعے سے اپنے رویے کو بدلیں اور اپنے رویے کو ٹھیک کریں، لیکن کیونکہ ان کے اندر بے صبری ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اس صبر کی مشق کریں۔ ہم صبر کی مشق کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو لے کر چلیں، ایسے نہیں کہ بس بھوک پیاس کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور واویلا بھی کر رہے ہیں، شور شرابہ بھی کر رہے ہیں، تفریحات چاہیے تاکہ کسی طرح روزہ گزر جائے۔ بھائی پھر صبر کرنے کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تھوڑی بہت بھوک کا احساس ہونا چاہیے، تھوڑا بہت پیاس کا احساس ہونا چاہیے، تھوڑی بہت گرمی لگنی چاہیے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے جب آپ اللہ کی خاطر جب ان چیزوں سے رکیں گے، حلال چیزوں سے جو کہ آپ کے اپنے پیسوں کی ہیں، آپ نے خود خرید کے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اپنے فریج میں رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے چھوٹے بچے آپ کے سامنے آتے جاتے کھا پی رہے ہیں، آپ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس سے رک رہے ہیں اور اس سے اسباق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کے دوران کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، بہت زیادہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بحث و مباحثہ کے اندر نہیں پڑنا۔ تو یعنی آج کل بحث و مباحثہ کو، یا حتیٰ کہ شرعی مسائل میں جو عام دنوں میں نہیں پوچھے جاتے، تو بحث و مباحثہ میں شرعی مسائل پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال شروع ہو جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ روزہ گزارنے کا ایک اچھا مشغلہ ہے۔ تو اس قسم کی کسی بھی غیر ضروری چیز کے اندر ہمیں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یا تو ذکر کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اور جو نیکی کے خیر کے کام ہیں ان میں حصہ لیں، صدقہ خیرات کریں یومیہ بنیادوں پہ، تاکہ روزانہ جو ہمارا روزہ ہے، روزانہ کی جو ہماری طاق راتیں ہیں، یا لیلۃ القدر کا امکان تو ہر رات میں ہے، تو ہر رات میں ہم کچھ نہ کچھ ہر قسم کی نیکی سے حصہ کما رہے ہوں، اور اس دوران ہم صبر کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوں۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے اندر انشاءاللہ صبر کی صفت پیدا ہوگی، اور یہ جو صبر کی صفت ہماری ہوگی، اس کے نتیجے میں ہم ایک نئی شخصیت کے مالک بنیں گے، ہمارے اندر برداشت ہوگی، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، ہم لوگوں کے خیرخواہی کریں گے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ سکیں گے کہ کس چیز سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کس چیز سے لوگ جو ہے وہ مطمئن رہتے ہیں۔ تو ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔
تو اس طرح کی بہت ساری کوالٹیز ہمارے اندر آئیں گی اور ہماری زندگی لوگوں کو مختلف نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے جو اسباق ہیں، جو اس کی تربیتی حکمت عملی ہے، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں بنا لیں، اور ہماری جتنی بھی مسائی ہیں اس طرح کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور دین کو پھیلانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔